السلام علیکم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین، اساتذہ کرام اور میرے بہت ہی پیارے طلباء و طالبات، ایک عجیب اتفاق ہوا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 3 مختلف اشخاص نے مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور پاکستان کا کیا بنے گا. رات ٹی وی میں ایک ٹاک شو تھا تو انہوں نے مجھے اس میں بلایا تھا ایک چینل میں. اتفاق سے وہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور پاکستان کا کیا بنے گا. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا، لیکن ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ یہ سوال ہمارے ذہن میں آ کیوں رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں. اس کے لیے جو سائنٹیفک یارڈ سٹک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہے اور بنگلہ دیش، ایون افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان کی کرنسی کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہے. اچھا، ایک بہت یارڈ سٹک ہوتی ہے کسی بھی ہیلتھ کے سسٹم کی انفنٹ مارٹیلٹی ریٹ. اگر ہم اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کریں، آپ کا بچہ اگر افغانستان یا روانڈا میں پیدا ہوا ہے تو اسٹیٹسٹیکلی اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت یہ کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ پاسپورٹ کی اسٹرینتھ کیسی ہے تو سوائے 3 ملکوں میں جن میں جنگ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں ہے جو کہ پاکستان کے نیچے ہو. ایون روانڈا بھی پاسپورٹ پر آ گیا ہے. اب یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جتنی یارڈ سٹک ہیں یہ نیچے کیوں جا رہی ہیں. پاکستان کے اداروں کو آپ دیکھ لیجئے. میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ پاکستان کی ریلوے رائل ریلوے ہوا کرتی تھی، وہ نیچے کیوں چلی گئی. پاکستان کی ایئر لائن نے ایمریٹس کو اور سعودی عرب ایئر لائن کو بنایا تھا اور کویت کی ایئر لائن کو بنایا تھا، اب اس کے اوپر اعتبار کیوں ختم ہو گیا. پاکستان کی گورنمنٹ بس سروس ہوتی تھی اور لوگ اس میں بیٹھنا چاہتے تھے، اب وہ بس سروس کا ڈیرہ اڈا ملتان کا جو ہے وہ بھنگیوں کی جگہ بن گیا اور اس میں پلازا بن گئے ہیں. ایسا کیوں ہوا ہے؟ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم، پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم، پاکستان کے سارے سرکاری ادارے یہ کیوں نیچے گئے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کا بہت سیریس سوال ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے کل کا دار و مدار ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے ذاتی خیال کے اندر پچھلے 25-30 سال کے اندر جو لوگ ہیلمز آف افیئر میں رہے ہیں، اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو ان کی ذاتی زندگی میں کوئی تنزلی نہیں ہوئی. اگر تنزلی ہوئی ہے تو ہر اس چیز سے ہوئی ہے جس کے ساتھ سرکار کا لفظ لگا ہے. جو شخص بیوروکریٹ بنا وہ گرو کیا، جو شخص پولیٹیشین بنا وہ ذاتی طور پہ گرو کیا، جو شخص ٹیکنوکریٹ بنا وہ ذاتی طور پہ گرو کیا. ہر ایک انڈیویجول نے بریلینس کریٹ کی، لیکن اجتماعی طور پر ملک جو ہے وہ اس وقت اس پریشانی کے عالم میں ہے کہ ہم پوچھتے ہیں پاکستان کا کیا بنے گا. اس سوال کے جواب کے لیے میرے بہت ہی پیارے بچوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلطیاں میں نے اور میری متصل نسل نے کی ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا ہے. اور وہ بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے، فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کیا. ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ٹاور کو بلند کیا ہے. ہم میں سے ہر شخص نے، چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی تھا، چاہے وہ نان ٹیکنیکل آدمی تھا، چاہے وہ بزنس مین تھا، چاہے وہ کوئی بھی سرکاری عہدیدار تھا یا کسی بھی ہیلتھ آف افیئر میں تھا، اس نے اپنے ذاتی ٹاور کو بڑا کیا ہے ایٹ دی کاسٹ آف پورے ملک کا جو پلیٹ فارم تھا اس کے لیے. اس کے لیے میں، آپ نہیں، میں اور میری عمر کے سارے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. میں آپ کے سامنے اپنی اس نسل کے بہاف پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آیا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ وہ کام نہ کرنا جو میں نے کیا اور میری عمر کے لوگوں نے کیا، جس کی وجہ سے آج ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ان سب کے بہاف پر، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ فرد کو فرد کے لیے تیار نہ کرنا، فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا. آپ صرف اپنے لیے پیسے کما کے، شہر میں بڑا گھر بنا کے، بچوں کو بڑے اسکول میں پڑھا کر اور ایک بڑا سا کوئی اور چیز بنانے کے لیے نہیں ہیں. لیکن میں بہت ہی شرمندگی سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے میں اپنی اور اپنی عمر کے اور لوگوں کی مثال آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے ایک بیڈ رول ماڈلنگ کریٹ کی ہے. اس اعتراف کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس ملک کی خاطر، اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر، خدا کے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیجئے گا کہ انشاءاللہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی. اب آپ کا اپنا ٹاور بہت بڑا ہوگا، لیکن پہلی پرائورٹی اس دھرتی کی ہے
پہلی پرائورٹی اس معاشرے کی ہے، پہلی پرائورٹی اس ملک کی ہے. اس لیے یہ میرا پہلی گزارش ہے جو آپ سے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اندر ایک اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہوگی، اپنے اندر ایک صلاحیت ڈیولپ کرنی ہوگی. آپ موٹیویٹڈ بھی ہوں اور سکلڈ بھی ہوں. اکیلے موٹیویشن سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سکلڈ بھی ہوں اور موٹیویٹڈ ہوں. سکل اور موٹیویشن جس پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی ہے اس پلیٹ فارم کا نام ہے کردار. اس پلیٹ فارم کا نام ہے ایکچولی آپ کے اپنے نظریات کے ساتھ جڑت. اور وہ جو نظریات کے ساتھ جڑت ہے اس کا پلیٹ فارم ہمارا دین ہے، اس کا پلیٹ فارم قرآن پاک ہے، اس کا پلیٹ فارم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس زندگی کے پلیٹ فارم پر اگر مجھ سے ایک ذاتی محفل میں کسی نے پوچھا کہ یہ آخر یہ سارے بڑے بڑے کے لوگوں نے کیوں ایسا کیا کہ پاکستان کی کاسٹ پر اپنے ٹاور بلند کیے، تو میں نے غور سے سوچا اس کی شاید ایک بنیاد ہے کہ جو ہماری بنیاد کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک بہت بڑا پلر یہ ہے کہ ہمیں موت کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اور جو شخص یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اجتماعی مفادات کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو قربان نہیں کرے گا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کریکٹر کو اور اس فاؤنڈیشن کے اوپر پھر یہ باتیں بلڈ کرنی ہیں، اپنی سکل اور اپنا ایٹیچیوڈ اور اپنی موٹیویشن. اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں میں جو پوٹینشل ہے وہ آپ سے 10 سال اور 20 سال پہلے والے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس بات کرنے کی آزادی بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، ہر ایک کے پاس اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے دل کے اندر ایک لمحے میں یہ فیصلہ کریں کہ میری جتنی آئندہ آنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں ذاتی طور پر تو ضرور محنت کروں گا اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایمانداری کے ساتھ، حق حلال کے ساتھ، اور اس میں آپ بلینرز بن جائیں. لیکن میری پہلی نظر اس ملک پر ہوگی، اس دھرتی پر ہوگی. جہاں مجھے اس دھرتی کے مفادات کے ساتھ میرے مفادات ٹکرائیں گے تو میں اس کو پرائورٹی دوں گا، اس کو پرائورٹی نہیں دوں گا. مہربانی کر کے اس بات کو اپنے دل میں بٹھا کے ایز اے ٹیک ہوم میسج لے کے جائیے. دوسری بات یہ ہے، اور وہ آخری بات ہے کیونکہ بہت سارے دوستوں نے بات کرنی ہے، کہ یہ جو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے حکومت پنجاب کی سرپرستی کے اندر جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس میں ایک بہت اہم بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پچھلے کچھ عرصے سے سوشل میڈیا کے اندر اس طرح کے سلوگنز آ رہے ہیں کہ 15 دن کے اندر آپ سیکھ کر 1 لاکھ روپے کمائیے، 10 دن کے بعد 2 لاکھ کمائیے، فلاں کمائیے، اور لوگ اس کے پیچھے پڑھ کے اندھا دھند پیچھے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 100% درست نہیں ہے. جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ تھوڑی ہیں لیکن فیلیئرز بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ فلسافیکلی یہ غلط بات ہے. وہ اس لیے کہ جب ہم کسی کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ پیسہ کمانا ہی اصل میں زندگی کا مین مقصد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز سے کٹ گیا. پیسہ ایک مینز ہے جس کے ذریعے ایک منزل پر پہنچنا ہے. جیسے ایک کشتی ہے جس پر بیٹھ کے دریا کو پار کرنا ہے. آپ دریا کو پار کر کے کشتی کو سر پہ رکھیں تو اس کو حماقت کہیں گے. تو پیسہ کمانا اس لیے کہ اس سے پھر اور پیسہ کما کے، پھر اور پیسہ کما کے مزید پیسہ کمانا، اس لیے اور پیسہ کمانا، تو یہ تو بالکل حماقت والی بات ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کشتی لے کے سر پہ گھومتے رہیں کیونکہ آپ نے دریا پار کرنی ہے یا آپ نے دریا پار کر لیا ہے. تو اس لیے فلسافیکلی بھی یہ بات جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہی سوچ لیں کہ صرف پیسہ حاصل کرنا میری کامیابی ہے. لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ کرنا وہ چاہیے جیسے انہوں نے یہ ایک ڈرائیو دی ہے کہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ. گریٹر پرپز پیسہ کمانا نہیں ہے، گریٹر پرپز پیسہ کما کر اس پیسے کو استعمال کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک بہتری ڈیولپ ہو سکے. آپ بلینر ہوں بے شک، مگر وہ بلینر اس لیے ہونا ہے کہ آپ کی وجہ سے 300 اور خاندان چل رہے ہوں. یہ ہے پرپز پیسہ کمانے کا، یہ ہے پرپز. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں اور دوست بھی بات کریں گے، اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہوئیے گا. آپ کو ڈگری لینا ہے اور ڈگری بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے سٹینڈرڈ کی لینا ہے. جب آپ صرف سکل سیکھ کر بغیر ڈگری کے ہوتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. مگر جب آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور تعلیم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کمپیٹیٹو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انجینئرز ہوتے ہیں. تو جو ٹیکنیشین ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیشین جو ہے وہ مشین کو جلدی ٹھیک کر لیتا ہو انجینئر کی نسبت، لیکن وہ انجینئر سے سپیریئر نہیں ہو سکتا.
تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت محبت سے مجھے سنا.